سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا اسلام بہتر ہے؟ کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو میرے سرکار نے فرمایا، کھانا کھلانا اور جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرنا، اور جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرنا۔ کتنی سمپل سی ڈیفینیشن ہے ناظرین۔ کون سا اسلام بہتر ہے؟ اسلام وہ بہتر ہے یعنی کھانا کھلانا اور جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرنا، جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرنا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تم سلامتی بھیجتے چلے جاؤ، تم جس کو جانتے ہو اس پر بھی سلامتی بھیجو، کیونکہ جب ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہم اس پر سلامتی بھی بھیجتے ہیں، اللہ کی رحمتیں بھی بھیجتے ہیں اور برکتیں بھی بھیجتے ہیں۔ تو جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلامتی دو اور جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلامتی دو، یعنی دوسرے لفظوں میں تمہارا ہاتھ اور تمہاری زبان مکمل طور پہ کنٹرول میں رہیں، تمہاری نگاہیں کنٹرول میں رہیں، یعنی تمہارے ہاتھوں سے، تمہاری زبان سے اور تمہاری آنکھوں سے کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو بھوکا تمہارے در پہ آ جائے یا تم اس کے پاس چلے جاؤ، بس کھانا کھلاؤ، بھوکوں کا پیٹ بھرو، لوگوں کی داد رسی کرو۔ بات یہ صاحب کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص کسی برہنہ شخص کو کپڑے پہنائے گا، جو شخص کسی برہنہ شخص کو کپڑے پہنائے گا، اللہ تبارک و تعالی کل بروز محشر اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا، اللہ تبارک و تعالی کل بروز محشر اسے جنت کے پھلوں میں سے پھل کھلائے گا۔ ذرا ڈیلز کو سنیے گا، کیا کمال پرائزز ہیں یہ، یعنی ہم یوں سمجھ لیجئے کہ انویسٹمنٹس تو کچھ بھی نہیں ہیں، اور انویسٹمنٹ ہوگی بھی کیا صاحب؟ بات یہ ہے کہ مال بھی تو اسی کا ہے نا، اسی نے دیا، ہم تو امین کے طور پہ ہیں بنیادی طور پہ کہ اس کے پاس سے آیا، ہم نے وصول کیا اور اسی انداز سے اس کے بندوں پر خرچ کر دیا۔ تو انویسٹمنٹس تو کچھ نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ہیں، لیکن جو اس کے پرائزز ہیں وہ بمپر پرائزز ہیں، یعنی ایک ایک کام کے اوپر اللہ تبارک و تعالی وہ مراتب عطا کرتا ہے کہ جس کے کیا ہی کہنے۔ تو جس نے کسی برہنہ شخص کو کپڑے پہنائے، اللہ تعالیٰ کل اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل اسے جنت کے پھلوں میں سے پھل کھلائے گا، اور جس نے کسی پیاسے کو سیراب کیا یعنی اس کی پیاس بجھائی، اسے پانی پلایا۔ اب دیکھیں پانی کی حیثیت ویسے کیا ہے، اگر آپ کسی کو ایک گلاس پانی پلا دیتے ہیں، کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا مہر لگا ہوا خوشبودار مشروب پلائے گا۔ ذرا سوچئے کہ کیا قیمت ہے اس مشروب کی، کہ ہم اگر خدا نخواستہ راندے درگاہ کر دیے جائیں تو ہم کچھ بھی کر لیں ہمیں وہ مشروب میسر نہیں آئے گا۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ اللہ تبارک کا۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر لوگوں سے یہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں بیمار تھا۔ یہ بڑی مشہور حدیث قدسی ہے، آپ عموماً لوگوں سے سنتے ہوں گے، لیکن آج ذرا تھوڑا سا اس کو تھم کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل بروز محشر بندوں سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ فرط حیرت سے پوچھے گا کہ یا اللہ، بیماری کا تیرے پاس سے کیا گزر، تو پروردگار ہے، رب العالمین ہے، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو جا کر اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسی طرح سے اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے میری بھوک کو نہیں مٹایا، یعنی میں کھانا مانگتا تھا، تو نے جو ہے وہ میری طلب کو پورا نہیں کیا۔ تو بندہ بہت ہی فرط حیرت سے پوچھے گا یا اللہ، بھوک کا تیرے پاس سے کیا گزر ہے، تو تو رب العالمین ہے، تو تو پروردگار ہے، تو تو اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں بھوکے نے تجھ سے آ کے سوال کیا تھا، اگر تو اس کی بھوک کو مٹا دیتا، اس کو کھانا دیتا، تو یقیناً تو مجھے اس کے پاس پاتا، اس کا اجر میرے پاس پاتا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں پیاسا تھا، تو نے میری پیاس کو نہیں بجھایا۔ بندہ پھر فرط حیرت سے پوچھے گا کہ یا اللہ، پیاس کا تیرے پاس سے کیا گزر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ جو فلاں بندہ تھا نا، جس نے تجھ سے سوال کیا تھا، پانی مانگا تھا، اگر تو اس کی پیاس بجھا دیتا تو اس کا اجر میرے پاس پاتا۔ دیکھیں صاحب، اللہ تعالیٰ نے روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ گروہ ایسے پیدا کیے ہیں جن کا کام ہے لوگوں کی حاجت روائی کرنا، لوگوں کی حاجت روائی کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، اور اس کا جو نقشہ اللہ تعالیٰ نے روایتوں میں ہمیں بیان کیا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، وہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا کمال ہے صاحب۔ وہ ایسا ہے کہ جو کسی کی دادرسی کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی آرگنائزیشنز ہیں، بہت سی NGOs ہیں، ایون انڈیویجول کیپیسٹی میں بہت سے لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر ان لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ جو کسی کی دادرسی کرتا ہے، کسی کی حاجت روائی کرتا ہے، کل بروز محشر
جب لوگ حساب کتاب کے درمیان الجھے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کو اس بات کا خوف ہوگا کہ ہمارا حساب کتاب کیا ہوگا، ہمارا معاملہ کیا ہوگا، اس وقت وہ تمام گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محو گفتگو ہوں گے۔ میرا جملہ پہنچا آپ تک؟ یعنی جس وقت لوگ حساب کتاب میں الجھے ہوئے ہوں گے، وہ تمام گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محو گفتگو ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوشبودار ممبر عطا کرے گا جن پر وہ تشریف فرما ہوں گے، اور اہل محشر حساب کتاب دے رہے ہوں گے، اور وہ تمام لوگ جو دنیا میں لوگوں کی داد رسی کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محو کلام ہوں گے۔ ذرا سوچئے، آج آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، آج آپ کسی کی داد رسی کرتے ہیں، آج آپ کسی کی حاجت روائی کرتے ہیں، کل آپ کا مقام کیا ہوگا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی سپرلیٹو ڈگری عطا کرے گا، ایسا رتبہ عطا کرے گا، ایسا مقام عطا کرے گا، یعنی آپ کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، وہ خوشبودار ممبر ہوں گے، آپ ان ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محو کلام ہوں گے، محو گفتگو ہوں گے، اور اہل محشر کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ اسی طرح سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مفہوم کے مطابق جو کسی کی حاجت روائی کرتا ہے، حاجت پوری کرتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی سوالی آیا، کوئی سائل آیا، آپ کسی کے پاس گئے، آپ نے جا کے اس کے سوال کو پورا کر دیا، جیسا کہ آج کرونا کا مسئلہ ہے، ظاہرہ اس افتاد کے اندر بہت سے بھوکے بھی ہیں، بہت سے پیاسے بھی ہیں، غریب بھی ہیں، افلاس میں بھی ہیں، راشن لوگوں کے گھر پہ پہنچنا چاہیے، تو جو لوگ لوگوں کے گھروں پر جاتے ہیں یا جن کے پاس لوگ آتے ہیں، جب وہ ان کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ ایک مسئلہ تو نہیں ہے نا اس وقت تو مسئلہ میڈیسنز کا بھی ہے، بیماری کا بھی ہے، راشن کا بھی ہے، گھر چلانے کا بھی ہے، بلز کا بھی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، تو جو لوگ اس وقت لوگوں کی داد رسی کر رہے ہیں، حاجت روائی کر رہے ہیں، ذرا وہ توجہ سے سنیں اس بات کو کہ میرے سرکار نے فرمایا، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو کسی کی حاجت روائی کرتا ہے، کل بروز محشر جب میزان عمل لگا ہوگا اور وہ شخص میزان عمل پر کھڑا ہوگا، اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو ٹھیک، ورنہ میں وہاں موجود ہوں گا اور میں خود اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے صاحب کہ جو کسی کی حاجت روائی کرتا ہے، جب وہ کسی کی حاجت روائی کے لیے پہلا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قدم کے بدلے 70 نیکیاں عطا کرتا ہے، اس کے 70 گناہ معاف کر دیا کرتا ہے، اور اگر وہ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، یعنی اگر اس کے ذریعے سے اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہو۔ اور اگر اس دوران وہ مر جاتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی کی مدد کے لیے نکلا، کوئی گروہ کسی کی مدد کے لیے نکلا اور پتہ چلا کہ درمیان میں اس کو موت آ گئی، اب کیا ہوگا؟ تو میرے سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ان کو داخل جنت کر دے گا۔ یہ ہے مقام ان لوگوں کا جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے صاحب، کسی کے کام آنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کی آنکھوں سے آنسوؤں کو چرا لینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی پیاسے کو سیراب کر دینا، کسی بن کپڑے والوں کو کپڑا عطا کر دینا، یا کسی کی پریشانی کو سمیٹ کر، یعنی اپنے دامن میں سمیٹ کر اس کو خوشیاں عطا کر دینا، یہ اتنا عظیم کام ہے کہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جو شخص کسی کی حاجت روائی کرتا ہے، کسی کی حاجت کو پورا کرتا ہے، جب وہ حاجت کے لیے چلتا ہے اور حاجت پوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 7 خندقیں قائم کر دیتا ہے۔ کتنی؟ 7 خندقیں۔ اور روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک خندق کا جو فاصلہ ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے، یعنی اگر آپ کسی کی حاجت روائی کرتے ہیں، کسی کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، کسی کے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں، کسی کے آنسوؤں کو چرا لیتے ہیں اور اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اور دوزخ کے درمیان 7 خندقوں کو قائم کر دے گا، اور ایک خندق کا جو فاصلہ ہے وہ زمین سے لے کر آسمان تک کا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ 7 خندقوں کا فاصلہ کیا ہوگا۔ یہ ایسے بمپر پرائزز ہیں صاحب۔ اب آئیے اصل جملے پہ جو میں بات ختم کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ روایتیں تو پورے برس کے لیے ہیں، پوری زندگی کے لیے، جب تک زندہ ہیں، قیامت تک کے لیے روایتیں ہیں، لیکن ان روایتوں کی اہمیت اور حیثیت اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جب رمضان شریف آتا ہے، کیونکہ رمضان میں تو اللہ تعالیٰ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کو دیگر جو ایام ہیں یا ماہ ہیں ان میں 70 فرائض کے برابر کر دیتا ہے۔ تو آج اگر آپ کسی کی حاجت روائی کرتے ہیں، آج اگر آپ کسی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آج اگر کوئی پریشان حال آپ کے در پہ آ جاتا ہے، آپ کو فون کرتا ہے، آپ کو ایس ایم ایس کرتا ہے، آپ سے رابطہ کرتا ہے کسی کے ذریعے سے، بالواسطہ بلا واسطہ، یاد رکھیے گا اگر آپ نے اس کے مسئلے کو حل کر دیا، گو کہ ہماری آپ کی تو اوقات کیا ہے، یاد رکھیے یہ بھی اس کا احسان ہے
کہ وہ آپ کے در پہ آ گیا، ورنہ اگر وہ کسی اور کے گھر پہ کسی اور کے در پہ چلا جاتا تو اللہ تعالیٰ نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھتا۔ یہ اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے کہ آپ کو منتخب کیا ہے کہ آپ کے گھر پر آپ کے در پہ کوئی آ گیا۔ تو اگر کوئی آ گیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ پروردگار نے ایک بمپر پرائز آپ کو بھیج دیا ہے، وہ لاٹری کھلنی ہی کھلنی ہے، وہ پرائز کھلنا ہی کھلنا ہے، یقین مانیے وہ نمبرز آپ کے نام کے لکھ دیے گئے ہیں، وہ آپ کو یہاں بھی ملیں گے اور انشاءاللہ وہاں بھی ملیں گے۔ تو بس اس بات کو ہلکا مت لیجئے گا۔ کوئی سائل اگر ہاتھ پھیلا کر آپ کے در پر آ جائے، آپ کے گھر پہ آ جائے، تو اس کی عزت نفس کو مجروح مت ہونے دیجئے گا، اس کی عزت نفس سے کھیلیے گا مت۔ یہ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ نے آپ پر ایک احسان کیا ہے، اس احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہی ہے، اور احسان یہی ہے کہ جب آپ اس کا ہاتھ بھر دیں، اس کی جھولی کو بھر دیں، تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر سجدہ شکر میں گر جائیں کہ پروردگار یہ میرے در پر آیا تھا، اس نے ہاتھ پھیلایا ہے، یہ ہاتھ اس نے کیا پھیلایا، بس مجھ پر احسان کر کے گیا ہے، اور میں نے جو کچھ کیا ہے تیری امانت میں سے دیا ہے، اس کو تو قبول فرما لے۔ آئیے ٹرانسمیشن